جان سے ماریں گے، مرنا تو ہے ایک دن، نہیں آج نہیں مریں گے تو کل مریں گے، کل نہیں مریں گے پرسوں مریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں فروخ بھٹی اپنے ڈیجیٹل میڈیا چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ نومبر دسمبر اہم کیوں؟ عمران خان کے اڈیالہ جیل سے معافی کے پیغام پر کھلبلی سی مچ گئی ہے اور حکومتی ایوانوں میں ذرا زمین جو ہے ان کے پاؤں کے نیچے گرم ہو چکی ہے، اور کچھ اپنے ہی لوگوں نے شہباز شریف کے پاؤں کے نیچے سے جو قالین کھینچنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں آپ جانتے ہیں 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت اور نیا توشہ خانہ کیس کی جب سماعت ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بہت بڑا بیان دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں مشروط معافی کے لیے تیار ہوں، لیکن معافی وہ مانگتا ہے جس نے کوئی غلطی کی ہو، لیکن میں ملک کی خاطر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے CCTV فوٹیجز دی جائیں اور جو بھی میرے لوگ ملوث ہیں میں ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا، اور ان کو سزائیں دینے کے حق میں ہوں کہ ان کو سزائیں دے دینی چاہیے۔ لیکن کیا معافی مجھ سے نہیں مانگنی چاہیے جس کا پوری دنیا میں ایک مقبول لیڈر ہے، جس میں عمران خان نے اپنی بات کی کہ ایک مقبول لیڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ ایک آئینی ادارے کے اندر رینجرز اور SSG کمانڈوز کے ذریعے جو گریبان سے پکڑا گیا اور عمران خان کو وہاں پر جو ہے گرفتار کیا گیا، وہ سب آپ کے سامنے ہے، جس کا سہرا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اس غیر قانونی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد آپ کے سب حالات جو ہیں اس کے سب آپ کے سامنے ہیں۔ 9 مئی کا سانحہ جو ہوا ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک جو ادارہ ہے اس کی عزت، اس کی آبرو مجروح ہوئی، اور جو ان کے نشانات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور جس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایسا پڑا کہ تحریک انصاف کی چادر چار دیواری کے تقدس کی عزت جو ہے وہ پامال کی گئی۔ اس کے بعد لوگوں کی بیٹیوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، اور جو ہے وہ بڑا تشدد، مار کٹائی جناب کی گئی۔ لیکن اس کی بھی CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ بھی خان صاحب کہتے ہیں کہ سامنے آنی چاہیے، اور معاملات جو ہیں اب ایسے نہیں جو ہیں چلیں گے۔ ملک کو آگے لے جانا ہے تو پھر ایک ہی واحد حل ہے اس کا کہ شفاف جو ہے، صاف اور شفاف جو ہیں وہ الیکشن کروائے جائیں۔ خواجہ آصف صاحب جنرل باجوہ کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ انہوں نے خواجہ آصف نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں ان کو جنرل باجوہ کو کہا کہ وہ بڑے فنکار آدمی ہیں، جس طرح 2018 میں عمران خان کو لایا گیا اور فل سپورٹ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے کی، یہ حکومتی لوگ جو ہیں کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ 2021 میں جنرل باجوہ کو ہٹا کر جنرل فیض کو عمران خان آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، لیکن اس بات کی تردید سابق وزیر اعظم عمران خان نے کر دی کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو رجیم چینج آپریشن کے بعد جتنی تباہی و بربادی اور جس طرح کمر توڑی گئی غریب اور سفید پوش آدمی کو آپ کے سامنے ہے، بل جو ہیں بجلی اور گیس کے وہ سفید پوش طبقہ اور غریب آدمی دینے سے قاصر ہے۔ وہ ایک ہی بات، ایک ہی مدعا اس کی زبان پر ہے کہ وہ بجلی کے بل، گیس کے بل پے کرے، یا اپنا کچن چلائے، یا اپنا پیٹ پالے، یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ تو خواجہ صاحب نے جنرل باجوہ کے متعلق کیا کہا ہے؟ وہی جنرل باجوہ جس کے متعلق خواجہ صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کو میں نے جب ہارنے لگا تو میں نے ایک واٹس ایپ میسج کیا کہ میں ہار رہا ہوں، میری مدد کرے۔ تو جنرل باجوہ نے کہا میں ہوں جناب، آپ پریشان نہ ہو۔ جس طرح اس بار بھی ریحانہ امتیاز ڈار کو فارم 47 کے ذریعے ہرا کر خواجہ آصف کو فارم 47 کے ذریعے اب وزیر دفاع بنایا گیا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور قاضی صاحب بھی آج کل بہت غصے میں دکھائی دیتے ہیں، اب نہ جانے وہ ایک بار پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ اندر خاتے کچھ اور چل رہا ہے۔ خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں، اور عطر کاظمی صاحب جناب بنگلہ دیش کی صورت حوالے سے بات کرتے ہوئے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، اور پاکستان میں الیکشن کے دوران اس بار 2024 میں 8 فروری کو کیا کیا ہوا وہ بھی سنیں۔ اور اس کے علاوہ حبیب اکرم صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پنجاب پولیس نوجوانوں سے بڑے پیسے بٹورے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھی اندر کر دیں گے 9 مئی میں، ہمیں اتنے پیسے دیں۔ تو یہ جو مستری نے 9 مئی کے حوالے سے کارکردگی دکھائی ہے، وہ حبیب اکرم صاحب اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں، اور 9 مئی کے حوالے سے علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا انکشافات کیے ہیں وہ بھی سنیں کہ علیمہ خان
اور خواجہ آصف صاحب، اطہر کاظمی صاحب اور حبیب اکرم کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ سنیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ لاہور سے بھی، ہاں لاہور سے آپ امرتسر جا سکتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب، آپ کمپیریزن تو کافی کر رہے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کی صورتحال کا، آپ کو مستقبل قریب میں ایسی صورتحال ہوتی نظر بھی آ رہی ہے یا آپ اس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں حالات آپ کو؟ دیکھیں جی، پریشر کوکر میں آپ چاول ڈالیں نا تو مواد کم ہو تو وہ جلدی نا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو مقدمات بنے، اب اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج نے ایسا کیا، اس کے بعد جب ظاہر ہے ایک غصہ تو شدید تھا نا، اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ پنجاب پولیس نے اٹھایا۔ پنجاب پولیس میں 9 مئی کو ایک پستول کی طرح استعمال کیا گیا، نوجوانوں کو پکڑا گیا، پنجاب پولیس اور نوجوانوں کو پکڑا گیا اور انہوں نے کہا تمہیں 9 مئی میں اندر کر دیں گے۔ وہاں جو خوشحال نوجوان تھے ان کے گھر والوں سے پیسے لیے گئے۔ خود ذاتی طور پہ مجھے یہ پتا ہے کہ ایک صاحب کی بیگم اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں گئی لبرٹی میں، اور لبرٹی میں وہاں پہ 10 مئی کو بھی کچھ واقعات ہو رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو وہاں پہ جب ڈسٹربنس ہوئی تو ڈرائیور بھی چھوڑ کے چلا گیا اور ان کی بیگم نے بھی کہیں دوسری جگہ پناہ لی، کسی دکان میں گھس کے یا کسی آڑ میں، تو وہ گاڑی وہاں پہ دکھ گئی۔ تو وہ گاڑی انہوں نے کہا کہ آپ کی گاڑی استعمال ہوئی ہے اس معاملے میں، اور نئی گاڑی، تو انہوں نے پھر بامر مجبوری پولیس والوں کو خوش کیا ایک خاص اماؤنٹ سے، اور پھر وہ گاڑی چھوٹی۔ وہ اونچا اونچا لاؤڈ اسپیکر میں کہہ رہی کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، او بھائی جو کہہ رہا ہے جاؤ کرو وہ ایم این اے ہو گیا، اور جو کہہ رہا ہے کہ مت کرو وہ جیل میں، اس میں کون سی مطلب سینس بنتی ہے؟ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ایک طرف تو عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ عمران خان نے غیر مشروط معافی کا جو کہا ہے، تو 1 سال بعد عمران خان صاحب کو خیال آیا ہے کہ وہ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتاؤ صحیح ہمارا قصور کیا ہے بھائی، ہمیں بتاؤ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ باہر کھڑی ہو کے روک رہی تھی ساروں کو، سی سی ٹی وی فوٹیج تو سامنے لائے نا، سی سی ٹی وی فوٹیج ہی غائب کر دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں مراد سعید میرے رائٹ سائڈ پہ تھا، زلفی بخاری میرے لیفٹ سائڈ پہ تھے، باقی بیرسٹر غور صاحب اور شبلی فراز صاحب آ رہے، انہوں نے روکا، انہوں نے کہا جی اندر ٹریپ ہے، وہاں پہ جس طرح کا پتھراؤ، پھر ٹیئر گیس شیلنگ، وہ ساری فوٹیج غائب ہے۔ کیوں غائب ہے؟ کون کس نے غائب کیا ہے؟ پھر پوچھے۔ عمر صاحب یہ بتائیے گا، کہا جی میں مشروط طور پر معافی مانگتا ہوں، سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جائے اور میں ان تمام ورکرز کو نکال دوں گا پارٹی سے۔ اگر وہ بات وہی ہے ٹکا خان صاحب کہ وہ ٹی وی فوٹیج آئے، ہمیں معلوم ہے نا، ہمیں معلوم ہے وہ ورکر جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے ہی نہیں، جو لوگ یہ کر رہے ہیں، مطلب وہ یہی تو سارا ہے کہ سب کا سب یہ سٹیجڈ انکاؤنٹر تھا، جس طرح کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے، اور یہ لنڈن پلان کا حصہ تھا۔ خان صاحب کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ تمہاری تو کوئی عزت نہیں کرتا، آپ بھی یہی سوچتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جی آپ نے انٹرویو سنا؟ میں نے کہا بھائی جان میں تو جلسوں کے پریپریشن میں اس دن ثوابی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے تو انٹرویو سنا نہیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ میں بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کے اسٹیٹ آرٹیکل 7 پڑھیں، آرٹیکل 7 واضح ہے، آپ کی جو ریاست ہے وہ قومی اسمبلی ہے، وفاقی حکومت ہے، صوبائی اسمبلی ہے، صوبائی حکومت ہے، اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں، باقی سب کو جو ہے وہ ان کے ماتحت اوزار اور ادارے ہیں، ان کے ماتحت